أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. گھر کے اندر 10 سال سے بڑا بچہ ایک بھی اگر بے نمازی ہے نا، اس کی نحوست سارے گھر میں پڑتی ہے. بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. As far as the farz salah are concerned, it should be in the order. You cannot change the order. کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. اب وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دو. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال، آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا تھا، 7 بج گئے تھے سمجھ لیجیے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ. تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث. یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے کہ غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے. چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی، پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند نہیں لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گئے، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے. حدیث میں الفاظ ہے تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خام و خواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا، عصر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کا کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے، فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سر چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئے نا جماعت، کیا فائدہ، آپ مغرب سے پہلے پڑھ لیں گے. تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، چونکہ اس کی نیت تھی.
ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. نماز ایک ایسا خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ گویا ایک موقع ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عاجزی ظاہر کریں. نماز پڑھنا دراصل ہماری ضرورت ہے، اللہ کی نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہم پر اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا. تو اسی مشفقانہ انداز میں آپ نماز کو ایک نعمت سمجھے اور اسی نرمی سے اس بات کو آگے پہنچائیں. علامہ اقبال نے نماز کے حوالے سے خوبصورت شعر کہا ہے جو کچھ یوں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگرچہ یہ شعر براہ راست نماز کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اس میں جو وفاداری، ابدیت اور تعلق کی بات ہے وہ نماز میں کھڑے ہونے کے جذبے سے بہت ملتی ہے. تو آپ اسی طرح سمجھیں کہ نماز میں کھڑے ہونا بھی ایک طرح کی وفاداری اور اللہ سے تعلق کا اظہار ہے. علامہ اقبال نے براہ راست نماز کی اہمیت پر یہ خوبصورت شعر کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی بڑی ہی سکون ہے یہ سمجھے کہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہمیں دنیا کے سامنے جھکنے اور گر گرانے سے بچا دیتا ہے. تو اس ایک سجدے کی قدر کرے، کیونکہ یہی وہ سجدہ ہے جو ہمیں حقیقی آزادی اور وقار دیتا ہے. اصل میں ہمارے مسلمانوں کی حالت زار آج کل یہ ہے کہ ہم نے اس حقیقی سجدے کو جو خالق حقیقی نے ہمیں کرنے کو کہا تھا اسی خشوع و خضوع کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. یعنی وہ کیفیت جو ہمیں نماز میں پیدا کرنی چاہیے ہم نے اسے بھلا دیا ہے. آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو، پھر دوسری بار کہا، پھر تیسری بار کہا، کیونکہ اس نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں تھا جو ہونا چاہیے. تو ہمیں بھی یہی نصیحت ہے کہ ہم اپنے سجدوں کو اس طرح کریں جیسے اللہ نے چاہا ہے، تاکہ ہم دنیا کے آگے جھکنے سے بچ جائیں. آپ یہ ذہن سے بالکل نکال دیں کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے اعمال اس سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے. جیسے وہ دیکھیں گے یہاں سعودی عرب میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی انسان کے عمل ان کیمروں سے چھپ نہیں سکتے. تو بھلا ہم یہ کیسے سوچیں کہ ہمارے اعمال اللہ سے چھپ جائیں گے؟ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک معمولی سا نظام ہے، اور اللہ کا علم اور اس کی نظر تو ہر چیز پر ہے. لہٰذا اسی احساس کے ساتھ نماز پڑھیں اور زندگی گزاریں. گھر کے اندر 10 سال سے بڑا بچہ ایک بھی اگر بے نمازی ہے نا، اس کی نحوست سارے گھر میں پڑتی ہے. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. وہ تھوڑی ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے. تو وہ آپ نحوست خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس نحوست کو دیکھیں. 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو شیاطین کچھ نہیں کہتے. ایک تو وہ جو شیاطین والے کام کر رہے ہیں ان کو وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے نمائندے وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تحفظ اور پروٹیکشن بہت مضبوط ہے، جو گیپ نہیں دیتے، جو ذکر کے اندر، نماز کے اندر، پاکیزگی کے اندر کسی چیز میں گیپ نہیں دیتے. وہ ان کو بھی شیاطین کچھ نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے جیسے ہیں نا، کسی وقت نماز پڑھ لی، کسی وقت چھوڑ دی، کسی وقت پاکیزگی کا خیال کر لیا، کسی وقت ریلیکس ہو گئے، یہ جو گیپ دینے والے ہیں ان کو بھی شیاطین تنگ کرتے ہیں. اور پھر وہ آپ اس کو نحوست کہیں، آپ جو مرضی کہیں، وہ آپ کا اپنا کیا وہ عمل ہوتا ہے. بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی. اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش، باپ بھی خوش. کیسا باپ ہے یہ، کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انسان ہے، جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی، اور سو گیا، بھول گیا، جنون لاحق ہو گیا، ایسی دوائیاں کھا لی کہ جس سے آپ جاگ ہی نہیں پا رہے. یہ ساری سچویشن ہے نا. وہ کہتے ہیں نا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. اور اس میں کون کون ہے؟ سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اذان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں، یا آپ کو پتا ہونے والی اذان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیار، یہ الگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے، یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو، جب آپ کو پتا ہے 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں 10 منٹ آگے کے اور پیچھے کا. الا یہ کہ آپ کی ایسی اپائنٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہیں. آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے،
لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یا اختیار میں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو؟ اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے. وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضائی ہوگی، فوت ہو گئی. اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ I am Safia from Kashmir. If I have missed Asr Salah and now it's time for Maghrib Salah, that time what Salah I have to offer first? And is it mandatory to offer Salah in sequence? I mean, if missed, which to offer first? Sister Safia from Kashmir asked the question that if she has missed her Asr Salah and it's time for Maghrib Salah, is it required that she should offer the Salah in sequence, that first Asr then Maghrib, or can she offer Maghrib first and then the Asr? What should she do? As far as the Farz Salah are concerned, it should be in the order. You cannot change the order. If hypothetically you have missed a Salah of Asr and the Maghrib time is due, you have to first offer Asr, then you have to offer Maghrib. As far as the Sunnah are concerned, it's not compulsory you have to follow the sequence. If you have missed a Sunnah of the Dhuhr, and you can very well offer the Sunnah of the Maghrib and later on offer the Sunnah of the Dhuhr which you have missed, it is permitted. But as far as the Farz is concerned, the Farz Salah you have to say it in the sequence. If you missed the Asr Salah and if the time for Maghrib has come, first you have to offer Maghrib. So the moment you hear the Azan, there are a few minutes, maybe 10 minutes between the Maghrib Azan and the Maghrib Salah. So if you enter the mosque, if the Azan of Maghrib is over and if you have not offered your Asr Salah, then first you offer Asr Salah. And when you finish your Asr Salah, by the time the Aqama of Maghrib starts, you can join for the Maghrib Salah. Order is compulsory. What if you enter the mosque and the Maghrib Salah has already started, the Jamaat has started, and you have not offered your Asr? What should you do? But naturally, when there is a Jamaat, you cannot make another Jamaat. If the Jamaat of Maghrib has started, you have to join the Jamaat of Maghrib and make the Niyah of Asr. Now when you make the Niyah of Asr, though you know very well that the Imam is going to offer 3 rakat, so when the Imam offers the Maghrib Salah, you pray with it. After he says the Salam, you stand up and you complete your 4th rakat of Asr, because you have done the Niyah of Asr. So when the Imam finishes his 3 rakat of Maghrib, when the Imam says Salam, you don't say Salam, you get up and you offer 1 more rakah to complete the 4 rakat. That means you have finished your Asr, and then if there is a second Jamaat in the mosque, those who come late, you can join that Jamaat and pray the Maghrib. Or if there is no other Jamaat and if you have, there's only one Jamaat and you prayed your Asr along with the Maghrib of that mosque, if there's no Jamaat, then you pray alone. But sequence is very important as far as the Farz Salah is concerned. Hope that answers the question.